مذاہب جو مذہب والا نہیں لا مذہب ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم مذہب والوں کی بات کرتے ہیں۔ جو لا مذہب ہے ان کی بات نہیں، جو مذاہب والے ہیں وہ 20 رکعت تراویح پر متفق ہیں۔ اس لیے ہمارا اہل السنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، تراویح 20 رکعت ہے۔ اب 20 رکعت تراویح کے بارے میں ایک دو باتوں کی وضاحت میں اور کر دوں، 5 باتیں ہوگی، 6ٹھی بات اور سن لیں، یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لیں بطور تمہید کے۔ 6ٹھی بات یہ سمجھیں کہ ایک تراویح کی نماز ہے اور ایک تراویح کی جماعت ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، ایک تراویح کی رکعت ہے اور ایک تراویح کی رات ہے، ایک تراویح کی رکعت ہے اور ایک تراویح کی رات ہے۔ ایک مسئلہ تراویح کی رکعتوں کا ہے، ایک مسئلہ تراویح کی راتوں کا ہے۔ 20 رکعت تراویح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ 20 رکعت تراویح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور پورا مہینہ تراویح کی جماعت یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے۔ تراویح 20 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پورا مہینہ جماعت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی ہے کہ جب اس کی وضاحت نہیں ہوتی تو ہمارے اپنے ساتھی بسا کا دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ جب کسی غیر مقلد سے بات ہو تو عام آدمی عنوان یہ اختیار کرتا ہے کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت ہے۔ تو حضرت عمر سے زیادہ سمجھتا ہے، حضرت عمر دین کو نہیں سمجھتے تھے، کیا وہ بدعت اختیار کر سکتے تھے؟ اور وہ آگے سے کہتا ہے بھئی 8 رکعت تراویح حضور پاک نے پڑھی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت ہے۔ اب ایک نیوٹرل آدمی کو، غیر جانبدار آدمی کو ثالث بنا لیں تو وہ فیصلہ اس بات کا دے گا کہ جب ایک مسئلے پر ایک عمل حضور کا ہے اور ایک عمل حضرت عمر کا ہے، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو غلط نہ بھی کہیں تو یہ تو ضرور کہیں نا کہ حضور کا عمل بہتر ہے۔ اس میں پھر عام آدمی کو بات سمجھانی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ 20 رکعت تراویح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پورا مہینہ رمضان حضرت عمر کی سنت ہے۔ 7ویں بات، جب آپ یہ کہیں گے کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے تو پھر غیر مقلدین آپ سے ایک سوال کر دیں گے، آپ یہ بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے، ہمیں ثبوت پیش کریں۔ جب حضرت عمر کی سنت اور ہمیں بتائیں حضرت عمر نے کتنی بار یہ تراویح پڑھائی ہے، آپ فوراً سوال کریں کہ اذان دینا اور اقامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا سنت ہے۔ آپ بتائیں کہ مسجد نبی میں، یہ حرم مکہ میں اللہ کے نبی نے کتنی بار اذان دی ہے، اور یہ بتائیں کہ جماعت میں حضور نے کتنی بار اقامت پڑھی ہے۔ اذان کی تو شاید آپ کو 1-2 روایتیں مل جائیں، لیکن اقامت کی روایتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ جب اللہ کے نبی نے اقامت دی نہیں تو اقامت اللہ کے نبی کی سنت کیسے بنی؟ تو وہ آپ کو جواب ملے گا کہ اگرچہ اقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں فرماتے تھے، لیکن اقامت اللہ کے نبی کے حکم سے ہوتی تھی، یہ معنی ہے کہ اقامت حضور کی سنت ہے۔ اگرچہ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں فرماتے تھے، لیکن اذان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوتی تھی، اس لیے کہتے ہیں اذان حضور پاک کی سنت ہے۔ تو آپ کہہ دیں 20 رکعت تراویح کی جماعت اگرچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کراتے تھے، لیکن 20 رکعت تراویح کی جماعت حضرت عمر کے حکم سے ہوتی تھی، اس لیے ہم کہتے ہیں 20 رکعت تراویح کی پورا مہینہ جماعت حضرت عمر کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 7۔ 8ویں بات سن لیں، ایک ہے